میں سب سے پہلے تو اپنے مشران قائدین جناب محترم مشر محمود خان اچکزئی صاحب، محترم سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور دیگر قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ہمیں عزت بخشی، آج یہاں پہ تشریف لائے اور پاکستان رائٹس موومنٹ کو باقاعدہ جو اپوزیشن اتحاد ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، رول آف لا کے لیے، ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن کے لیے، ٹرو ڈیموکریسی کے لیے، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے لیے، اس کے لیے جو جدوجہد کر رہی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، پاکستان رائٹس موومنٹ کو اس کا حصہ بنائیں. میں اس پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ دستور کی بحالی کے لیے، حقیقی جمہوریت اور ساورن پارلیمنٹ کے لیے، بنیادی انسانی حقوق کی بحالی کے لیے، فری پریس کے لیے پاکستان رائٹس موومنٹ تحریک تحفظ آئینی پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھرپور کردار ادا کرے گی. یہاں پر قائدین موجود ہیں، ہم ان کی گفتگو سنیں گے، لیکن میں دو باتیں مختصراً کر کے آپ سے پھر اجازت لوں گا. پہلی بات یہ کہ کل 14 مئی ہے اور 14 مئی یوم نکبہ ہے، دا کیٹاسٹروفی، جب اسرائیل کا وجود فلسطین کی سرزمین پر عمل میں لایا گیا. وہ نکبہ، وہ کیٹاسٹروفی، وہ تباہی، وہ آکوپیشن، وہ جینوسائیڈ جو 1948 مئی سے شروع ہے، وہ نان سٹاپ 14 مئی 2026 تک جاری ہے. اس لیے ہم یہاں سے فلسطینی کاس کے ساتھ اپنی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہیں، اور جو ریشسٹ، جینوسائیڈل، اپارتھائڈ، زائنسٹ رجیم ہیں ان کے خلاف فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں اور اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں. اور اس وقت جو رپورٹس آ رہی ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جس طرح میرے بھائی سینیٹر مصطفیٰ نواز کوکر صاحب نے بتایا کہ میں نے پاکستان کا سب سے ہلالی پرچم جو 100 ممالک کے پارٹیسپینٹ تھے وہاں پر فلوٹیلا کے کشتی کے اوپر لہرایا، اور ابھی چند دن پہلے اسرائیلی جیل سے رہا ہو کہ میں پاکستان پہنچا ہوں دوسری دفعہ. تو میں مختصراً یہ عرض کروں کہ پیس بورڈ میں پاکستان کی شمولیت کے بعد ابھی تک جینوسائیڈ جاری ہے، ابھی تک آکوپیشن جاری ہے. 61% غزہ براہ راست زائنسٹ جینوسائیڈل فورسز کے قبضے میں ہے، اور جو رپورٹس آ رہی ہیں بہت شرمناک ہیں. 11,000 فلسطینی قیدی اسرائیل کے جیل میں ہیں، جس میں 400 سے زائد 10 سال سے کم عمر بچے ہیں، اور ان کو وہ وار کریمنلز ریپ کر رہے ہیں جن کی تفصیلات انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہی ہے، اور ٹرین کتوں سے ریپ کر رہے ہیں. یعنی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا، بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ہو رہا ہے اور یہ رپورٹ ہو رہا ہے. ابھی جو فلوٹیلا گیا، ابھی تیسرا فلوٹیلا جانے والا ہے، اس کے اوپر 700 ناٹیکل مائلز دور فرام دا کوسٹ آف غزہ اس کے اوپر حملہ کیا گیا، ہمیں اغوا کیا گیا اور ہمیں 2 دن اور 2 راتیں جیل میں رکھا گیا. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان بورڈ آف پیس سے نکل آئے. بورڈ آف پیس کے بعد مسجد اقصی کے انہدام کا خطرہ ہے، بورڈ آف پیس کے بعد آکوپیشن ہے، بورڈ آف پیس کے بعد جینوسائیڈ ہے، بورڈ آف پیس کے بعد سٹارویشن ہے، بورڈ آف پیس کے بعد امپوزڈ ہنگر ہے، اینی ہیومن سیج اور بلاکیڈ ہے. اس لیے پاکستان فوری طور پر بورڈ آف پیس سے نکل آئے. یہ فلسطینیوں کے زخموں پر نمک پاشی ہے، ایک بات. دوسری بات، یہ ناکام حکومت ہے. اس وقت پاکستان ایک اوپن ایئر پریزن ہے، ایک وسیع و عریض قید خانہ ہے. یہاں فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہے، یہاں فری پریس نہیں ہے، یہاں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری نہیں ہے، یہاں ٹرو ڈیموکریسی نہیں ہے. جو لوگ جیتے ہیں
وہ اڈیالہ اور پاکستان کے مختلف جیلوں میں ہو. جو ہارے ہیں ان کو ایوان اقتدار کے اندر بٹھا دیا گیا ہے. معیشت کی صورتحال یہ ہے کہ آج پاکستان کے میڈیا کی رپورٹ ہے 145 روپے پر لیٹر اس غریب عوام کے جیبوں پر یہ حکومت ڈاکہ ڈال رہی ہے. 145 روپے پر لیٹر. 14 قسم کے ٹیکس بجلی کے بلوں کے اندر ہیں. اور FBR کی ناکامی اور کرپشن کی سزا غریب عوام کو دیا جا رہا ہے. پیٹرول، ڈیزل، بجلی، گیس، ادویات اور کچن آئٹمز ان کی قیمتیں بڑھاتے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. یہ ایک عذاب ہے یہ حکومت جو عوام کے اوپر مسلط ہے. اسی طرح امن و امان کی صورتحال ہے. بنو کے اندر خودکش حملہ، پھر لکی بھروت کے اندر کل خودکش حملہ، پھر شیخ ادریس اور اس طرح کے دوسرے علماء کا قتل. اس وقت دہشت گردی ان سے قابو نہیں ہو رہی اور دہشت گردوں کا راج ہے اور امن و امان کی کوئی صورتحال نہیں ہے. اس لیے یہ ایک ناکام حکومت ہے اور اس ناکام حکومت کی ناکامی کی سزا پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں. کل ہم اڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھے تھے. صوبائی اسمبلی کے ممبران بھی تھے، قومی اسمبلی کے ممبران، سینٹ کے ممبران بھی، اور عمران خان کی بہنیں بھی موجود تھیں. تینوں وہ صرف یہ چاہتے کہ اپنی بھائی سے ملاقات کر لیں. 6 ماہ سے کوئی ملاقات نہیں ہو رہی. پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کو آپ نے قید تنہائی کے اندر رکھا ہوا ہے. ان کو سزا کس بات کی دی جا رہی ہے کہ پاکستان کے عوام نے ان کو 2/3 میجورٹی دی ہے. اس لیے یہ ظلم ہے، فاشزم ہے. اور میں یہ بات اپنے قائدین کے سامنے کہتا ہوں کہ جب تک ووٹ کی طاقت کو تسلیم نہیں کرو گے اور طاقتور حلق کے ووٹ کی طاقت کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، جب تک الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کی لونڈی بنی رہے گی اور جب تک انتخابات صرف ڈرامہ ہوگا، پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا. پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو ووٹ کی طاقت تسلیم کرو، اس کے سامنے سر جھکاؤ. یہ عوام کا فیصلہ ہے، عوام مالک ہے. الیکشن کمیشن لونڈی نہ ہو، الیکشن کمیشن آزاد ہو. مصطفیٰ نواز صاحب اور پارلیمنٹیرینز موجود ہیں. کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 218 کے شیڈ 3 کے مطابق 5 فرائض ہیں الیکشن کمیشن کے. وہ 5 فرائض ہمارے الیکشن کمیشن نے کبھی پورے نہیں کیے. اس لیے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو اس بنیادی غلطی کی اصلاح کرنی ہوگی. میں ایک دفعہ پھر اپنے قائدین کو، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تمام لیڈرشپ کو، ورکرز کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان رائٹس موومنٹ پاکستان کی جنگ میں ان کے ساتھ ہے، عوام کی جنگ میں ان کے ساتھ ہے، جمہوریت کی جنگ میں ان کے ساتھ ہے. اقبال اور قائد کے پاکستان کو غلامی سے آزاد کرنے کی اس جنگ میں پاکستان رائٹس موومنٹ، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ ہیں اور ہم مل کر انشاءاللہ یہ جنگ لڑیں گے. بہت شکریہ.